مباہلہ ہوتا ہے 9 ہجری کو۔ موصوف صاحب ذرا یہ بتائیے کہ 9 ہجری کو مباہلہ ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی پہلی صاحبزادی کا انتقال 3 ہجری کو ہو جاتا ہے، دوسری صاحبزادی کا انتقال 8 ہجری کو ہو جاتا ہے، تیسری صاحبزادی کا انتقال 9 ہجری کو ہو جاتا ہے، اور پھر 9 ہجری میں ہی یہ مباہلہ ہو رہا ہے۔ تو ذرا بتائیے جو بندہ فوت ہو جاتا ہے وہ کیسے مباہلے میں آئے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت ایک شہزادی حیات تھیں۔ جب مباہلہ ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی شہزادی کو لے جاتے، نہ کہ چاروں شہزادیوں کو لے جاتے۔ پھر ہجری میں حضرت ام کلثوم زندہ تھی، تو بھائی بات یہ ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا جو انتقال ہوا وہ شعبان المعظم میں ہوتا ہے، اور جو مباہلہ ہوا وہ 24 ذی الحج کو ہوتا ہے۔ تو شعبان کے بعد رمضان آتا ہے، پھر شوال آتا ہے، پھر ذیقات آتا ہے، پھر ذی الحج آتا ہے۔ 4 مہینے بعد یہ مباہلہ ہو رہا ہے۔ تو 4 مہینے مباہلہ سے پہلے سیدہ ام کلثوم کا انتقال ہو گیا، اور ان سے قبل حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا 8 ہجری میں، اور ان سے قبل حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ زندہ نہیں تھیں تو یہ کیسے مباہلہ میں شریک ہوتی ہیں؟ تو جب 11 ہجری والا بندہ صاحب ذرا 9 ہجری میں تو موجود ہوگا۔ تو اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شہزادی اس وقت زندہ تھیں، حیات تھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی شہزادی کو لے کر گئے تھے، نہ کہ نبی علیہ السلام کی ایک شہزادی تھیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں، جن میں سے 3 کا انتقال ہو گیا تھا، اور چوتھی مباہلہ کے وقت زندہ تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان محترم، ایک موصوف کا کلپ سننے کو ملا جس میں موصوف بڑے ہی بے باک اور دل دری انداز میں فرما رہے تھے کہ اہل سنت والجماع کے ہاں یہ بات تو بتائی جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، مگر ان کی اولاد کیوں نہیں؟ پھر ساتھ ہی موصوف کہتے ہیں اگر 4 صاحبزادیاں ہوتیں تو پھر جب مباہلہ ہوا اس وقت ایک صاحبزادی کیوں گئی تھی؟ تو وہ سنیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا اس کا مطلب ہے تمہارے مولویوں نے، تمہارے علماء نے تمہیں غلطی میں رکھا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہیں۔ جی پہلے آپ ان کا کلپ سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ ہم ان کی بات پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ راز فضا نہیں پڑے گئے۔ میرا سنی بھائی اگر کوئی بیٹھا ہو تو آپ کے ذہن میں یہ آپ کو آپ کی کتابوں میں بتایا گیا نبی کی تو 4 بیٹیاں تھیں۔ قطن میرا کوئی سنی بھائی یہاں سے ایسا عقیدہ نہ لے کے جائے، ہم آپ کو بالکل صاف اور شفاف عقیدہ دیں۔ نبی کی ایک بیٹی تھی۔ اگر بیٹیاں 4 تھیں مباہلے میں ایک کیوں گئی؟ بیٹیاں 4 تھیں، چادر کے نیچے ایک کیوں آئی؟ جی سامعین محترم، آپ نے ان کا کلپ سماعت فرمایا، موصوف جو کچھ ارشاد فرما رہے تھے آپ نے وہ بھی سماعت فرمایا۔ اب موصوف کے اس بات کا ہم جواب دیتے ہیں کہ موصوف کہتے ہیں جی مباہلہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر 4 صاحبزادیاں ہوتی تو 4 شریک ہوتی، تو اس کا مطلب ہے ایک شریک ہوئی تو صاحبزادی ایک تھی۔ جی پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ میں کچھ تاریخ کے حوالے سے بات کروں گا۔ اصل میں ان کو تاریخ کے حوالے سے بات اچھی لگتی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں اسد الغابہ فی فضائل الصحابہ ہے، جس کے اندر یہ بات موجود ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی تھی۔ اسد الغابہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔
امام ابو الحسن علی بن محمد الجزری علیہ الرحمہ اس کے اندر نقل فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ، ان کا جو وصال ہے وہ 624 عیسوی کو ہوا۔ جی 624 کون سی ہجری بن رہی تھی؟ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الاصابہ فی فضائل الصحابہ، یہ صاحب لکھتے ہیں جب 624 عیسوی تھی اس وقت ہجری سن 3 ہجری تھی، تو اب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال 3 ہجری میں ہو گیا سن 624 عیسوی۔ اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شہزادی ہیں۔ اب یہ تاریخ تبری ہے، تبری والا لکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا وصال پر انوار 629 عیسوی کو ہوا۔ اب 629 عیسوی ہجرت کی کون سا سال بن رہا تھا؟ یہ ابن خلدون نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ 8 ہجری کے اندر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ یہ میرے ہاتھ میں ابن خلدون ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ 8 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا۔ اس کے بعد حضرت ام کلثوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، ان کا وصال 630 عیسوی کو ہوتا ہے۔ اچھا یہ بات کس نے لکھی جی؟ یہ بات لکھی ہے تاریخ اسلام والے نے بھی لکھی۔ تاریخ اسلام اس کے مورخ جو ہیں وہ ہیں اکبر خان نجیب آبادی، اور دوسری تاریخ اسلام جو ہے وہ ہے جی شاہ معین الدین، اس کی تاریخ اسلام ہے، وہ بھی لکھتا ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا جو وصال ہے وہ 630 عیسوی کو ہوا۔ تو اس وقت کیا ہجری بن رہی تھی؟ وہ کہتے ہیں فضائل النبی، یہ ہے جی اصل کتاب کا نام علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ رحمہ سرکار کی کتاب ہے، جواہر البحار فی فضائل نبی المختار۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا بیان کرتے ہوئے علامہ صاحب نے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال 630 عیسوی اور 9 ہجری کو ہوا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال پر انوار 632 عیسوی اور 11 ہجری کو ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ مباہلہ کب ہوا؟ یہ تو میں نے نبی علیہ السلام کی شہزادیوں کے سن وفات آپ کو بتائے، اور میں چیلنج کر رہا ہوں موصوف کو کہ اگر ان کے سن وفات کے اندر کوئی اختلاف ہے تو ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اب مباہلہ کب ہوا جی؟ مباہلہ ہوتا ہے 9 ہجری کو۔ تو صاحب موصوف ذرا یہ بتائیے، موصوف صاحب ذرا یہ بتائیے کہ 9 ہجری کو مباہلہ ہوتا ہے اور نبی علیہ السلام کی پہلی صاحبزادی کا انتقال 3 ہجری کو ہو جاتا ہے، دوسری صاحبزادی کا انتقال 8 ہجری کو ہو جاتا ہے، تیسری صاحبزادی کا انتقال 9 ہجری کو ہو جاتا ہے، اور پھر 9 ہجری میں ہی یہ مباہلہ ہو رہا ہے۔ تو ذرا بتائیے جو بندہ فوت ہو جاتا ہے وہ کیسے مباہلے میں آئے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت ایک شہزادی حیات تھیں، جب مباہلہ ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی شہزادی کو لے جاتے، نہ کہ 4 شہزادیوں کو لے جاتے۔ پھر سوال ہوتا ہے جی 9 ہجری میں مباہلہ ہوا تو 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم زندہ تھی، تو بھائی بات یہ ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا جو انتقال ہوا وہ شعبان المعظم میں ہوتا ہے، اور جو مباہلہ ہوا وہ 24 ذی الحج کو ہوتا ہے۔ تو شعبان کے بعد رمضان آتا ہے، پھر شوال آتا ہے، پھر ذیقات آتا ہے، پھر ذی الحج آتا ہے، 4 مہینے بعد یہ مباہلہ ہو رہا ہے۔ تو 4 مہینے مباہلہ سے پہلے سیدہ ام کلثوم کا انتقال ہو گیا، اور ان سے قبل حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا 8 ہجری میں، اور ان سے قبل حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ زندہ نہیں تھیں تو یہ کیسے مباہلہ میں شریک ہوتی؟ تو معلوم ہوا
حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو وصال ہے وہ 632 11 ہجری ہے، تو جب 11 ہجری والا بندہ صاف ظاہر 9 ہجری میں تو موجود ہوگا، تو اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شہزادی اس وقت زندہ تھیں، حیات تھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی شہزادی کو لے کر گئے تھے، نہ کہ نبی علیہ السلام کی ایک شہزادی تھیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں، جن میں سے 3 کا انتقال ہو گیا تھا اور چوتھی مباہلہ کے وقت زندہ تھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ان کو لے کر گئے تھے۔